جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا، بتاؤ صحابہ، تم میں سے سب سے حیرت انگیز اور عجیب و غریب ایمان جو ہے وہ کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عجیب و غریب اور حیرت انگیز ایمان جو ہے وہ انبیاء کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، لا، نہیں۔ پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا قومی و ابی، سب سے حیرت انگیز ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، لا، نہیں۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ اشارہ ہماری طرف ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے حیرت انگیز اور پختہ اور عجیب و غریب ایمان ہمارا ہے۔ حضور نے فرمایا، لا، نہیں۔ جب دیکھا کہ تینوں مرتبہ جواب نہیں میں آ رہا ہے، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فدا قومی و ابی واللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اتنا سنا تو حضور نے فرمایا، صحابہ، انبیاء کا ایمان اس لیے عجیب و غریب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر تو رب کائنات صحیفے نازل کرتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، ان کے اوپر صحائف نازل کرتا ہے، ان کے اوپر وحی کا نزول کرتا ہے، تو ان کا ایمان کیسے عجیب و غریب ہو سکتا ہے؟ اور نہ ہی فرشتوں کا ایمان عجیب و غریب ہے، وہ ہر وقت اور ہمہ وقت جو ہے اللہ رب العزت کے قرب و انوار میں رہتے ہیں، ان کا ایمان بھی عجیب و غریب نہیں۔ اور صحابہ سن لو، نہ ہی تمہارا ایمان جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، تم تو میرے درمیان رہتے ہو، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو بند مٹھی کے اندر کینکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تم نے تو سورج کو واپس پلٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تم نے تو درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تم نے تو جانوروں کو بھی سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تمہارا ایمان کیسے عجیب و غریب ہوگا؟ تم نے تو مجھے دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا ہے، نہ ہی تمہارا ایمان عجیب و غریب ہے، نہ ہی فرشتوں کا ایمان عجیب و غریب ہے، اور نہ ہی انبیاء کا ایمان عجیب و غریب ہے۔ صحابہ سن لو، سب سے حیرت انگیز اور پختہ ایمان جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے تمہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا، بس وہ سنتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے اور مجھ پر ایمان پختہ کرتے آئیں گے، اور ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ عجیب و غریب۔ تو حضور نے 14 صدیاں قبل اگر کسی کے حیرت انگیز ہونے ایمان کے ہونے کی اگر کوئی تعریف کی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ اور ہم سب کی ہے، جو آج ہم موجود ہیں۔ اور ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کو دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں دکھائے، وہ بھی آنکھ دے دے، وہ روحانیت دے دے، وہ نگاہ دے دے، وہ بینائی دے دے کہ ہم مصطفیٰ کا جی بھر کے دیدار کر سکیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بس وہ پڑھتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے کہ والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، الم نشرح کا سینہ، بس وہ جوں جوں سنتے جائیں گے مجھ پر اور خدا پر ایمان جو ہے وہ پختہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے بن دیکھے جو ہے وہ خدا کو بھی مانا ہے اور مصطفیٰ کو بھی مانا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کریں، درود پڑھا کریں۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے، درود پاک ہے تو سب کچھ ہے، درود نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ایمان ہے تو ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، چاہت مصطفیٰ کا، ادب مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا۔ تو جس کے دل میں عشق نہیں، محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ تو آؤ آج ہم ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔